کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا شخص قیامت کے روز اپنے خاندان کے ایسے 700 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن یہ ایک موضوع حدیث ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحب نماز ہے۔ نوافل کی اس قسم میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اگرچہ یہ نماز تراویح اور عید کی نمازوں کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کا احاد نے نقل کیا ہے، لیکن میں نے اہل قدس کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اسے ترک نہیں کرتے، اس لیے میں نے بھی یہاں یہ بہتر سمجھا کہ اس نماز کا تذکرہ کر دیا جائے۔ شعبان کی نماز۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو 100 رکعتیں پڑھے اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اگر چاہے تو 10 رکعتیں پڑھ لے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ نماز بھی اسی طرح کی ہے، اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ضمن میں وارد ہے۔ اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اسے صلاۃ الخیر، خیر کی نماز کہا کرتے تھے۔ اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ فرمائیں گے اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ ان حاجتوں میں ادنا ترین حاجت مغفرت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، تاہم ابن ماجہ میں ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات بھر جاگو اور دن کو روزہ رکھو، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھی قسم، عارضی اسباب سے متعلق نوافل۔ اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عارضی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں 9 ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یاد ہیں۔ گہن کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان الموت احدا ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فافزعوا الى ذکر اللہ والصلاۃ۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کے مرنے یا جینے سے گہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ گہن دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس کی نماز کی فکر کرو۔ آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی دن سورج کو گہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ سورج کو گہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج کو گہن لگے، چاہے وہ وقت جس میں گہن لگا ہے نماز کے لیے مکروہ ہو یا نہ ہو، تو لوگوں کو الصلاۃ جامعہ کہہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھائے۔ ہر رکعت میں 2 رکوع کرے، پہلا رکوع لمبا اور دوسرا اس کی بنسبت مختصر۔ ان دونوں رکعت میں آواز سے قرأت نہ کرے۔ پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اور دوسرے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران پڑھے، اور دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ نساء اور چوتھے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مائدہ پڑھے۔ اگر یہ صورتیں نہ پڑھے تو قرآن کریم میں سے جہاں سے چاہے انہی صورتوں کے بقدر آیات تلاوت کرے۔ اگر صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کی جائے تو نماز درست ہوگی، اور اگر ان طویل صورتوں کے بجائے مختصر صورتیں پڑھی جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طوالت کا مقصد یہ ہے کہ گہن ختم ہونے تک نماز کا سلسلہ باقی رہے۔
پہلے رکوع میں 100 آیات کے بقدر اور دوسرے رکوع میں انہی آیات کے بقدر تسبیحات پڑھے۔ اسی طرح تیسرے رکوع میں 70 آیات کے بعد کے بقدر اور چوتھے رکوع میں 50 آیات کے بقدر تسبیحات کہے۔ رکوع کی طرح سجدے بھی طویل ہونے چاہیے۔ نماز کے بعد 2 خطبے دے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقفہ کرے۔ ان خطبوں میں امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صدقہ اور توبہ کا حکم دے۔ یہ سورج گہن کی نماز کا بیان تھا۔ یہی صورت چاند گہن کی ہوگی، لیکن چاند گہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی جائے گی، اس لیے کہ چاند گہن کی نماز رات میں ہوتی ہے۔ چاند گہن کی نماز کا وقت ابتدائے گہن سے اس وقت تک ہے جب کہ گہن صاف ہو جائے۔ سورج گہن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جاتا ہے کہ گہن لگا ہوا سورج ڈوب جائے، اور چاند گہن کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورج کے نکلنے سے رات کی حکومت ختم ہو گئی۔ ہاں، اگر رات ہی میں کسی وقت گہنایا ہوا چاند ڈوب جائے تو وقت فوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ رات کا حکمران چاند ہے۔ اگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کر دینی چاہیے۔ جس شخص کو امام کے ساتھ پہلی رکعت کا دوسرا رکوع ملا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہو گئی، کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کسوف اور خسوف کی نمازوں کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنفی فقہ کی مستند کتابوں کے حوالے سے احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے شرح وقایہ ہے، اس کی فصل فی الکسوف کا ترجمہ تشریح کے ساتھ پیش ہے۔ یہ تشریح و توضیح بھی شرح وقایہ کے حواشی میں مذکور ہے۔ جب سورج گہن ہو تو امام جمعہ لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے، نفلی نماز کی طرح کم سے کم 2 رکعت پڑھے، اگر لوگ چاہیں تو 4 یا اس سے زائد رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح پر کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں اور ہر 4 رکعت پر۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نفلی نماز سے اس نماز کو تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نفلی نماز پڑھی جائے اسی طرح یہ 2 رکعت پڑھی جائیں، یعنی نہ اذان ہو اور نہ اقامت۔ ہاں، اگر الصلاۃ جامعہ وغیرہ الفاظ کے ذریعے اعلان کرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دور نبوی میں اس طرح کا اعلان کرایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، جس طرح کہ باقی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جہری یعنی آواز کے ساتھ قرات نہ ہونی چاہیے بلکہ اخفا کرے۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی جہری قرات کے قائل ہیں۔ لمبی قرات کرے اور فراغت کے بعد اس وقت تک دعا میں مشغول رہے جب تک گہن ختم نہ ہو جائے۔ نماز کے بعد خطبہ نہ دے۔ اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو لوگ تنہا نماز پڑھیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی عدم موجودگی سے فتنے کا احتمال ہو۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہو یا امام جمعہ نے اجازت دے دی ہو تو کسی دوسرے شخص کی اقتداء میں نماز ادا کر لی جائے۔ چاند گہن کی نماز میں احناف کے ہاں جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ تنہا نماز پڑھی جائے۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 176۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بارش طلب کرنے کی نماز۔ جب نہریں خشک ہو جائیں، بارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور پانی کی قلت کے باعث نالیاں سوکھنے لگیں تو امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ لوگوں سے کہے کہ وہ 3 دن روزے رکھیں، اپنی ہمت کے بقدر خیرات کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد چوتھے روز تمام مرد، لڑکے اور بوڑھی عورتیں نہائیں اور ایسے معمولی کپڑے پہن کر نہر سے باہر کسی میدان میں جائیں جن سے فروتنی اور انکساری ظاہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عمدہ کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ وہ بھی پانی کے محتاج ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احتیاج و ضرورت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ کیا ہے۔ لو لا سبیان ردع و مشائخ رکع و بہائم رتع لسبع علیکم والعذاب صبع۔ اور یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر دودھ پیتے بچے، عبادت گزار شیوخ اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو تم پر عذاب گرایا جاتا۔
اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مالا بدمنا میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں، جزیہ دینے والے اور غیر جزیہ دینے والوں کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امتیاز باقی رہے۔ جب کسی میدان میں جمع ہو جائیں تو الصلاۃ جامعہ کہا جائے، پھر امام بغیر تکبیر کے عید کی طرح 2 رکعت نماز پڑھائے، نماز سے فراغت کے بعد 2 خطبے دے، دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، دونوں خطبوں کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیے۔ دوسرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیر لے اور قبلہ رو ہو کر اپنی چادر اس طرح پلٹے کہ اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے، دایاں حصہ بائیں جانب اور بایاں حصہ دائیں طرف ہو جائے۔ تمام حاضرین اسی طرح اپنی چادریں لپیٹیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مالا بدمنا میں ہے کہ امام اپنی چادر پلٹے اور دوسرے لوگ نہ پلٹیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چادر پلٹنا ایک فعل نیک ہے، مطلب یہ ہے کہ قحط اور خشک سالی کی حالت اسی طرح بدل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل فرمایا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت عبداللہ ابن زید مازنی سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے باران رحمت کی دعا کریں، پھر امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے۔ پلٹی ہوئی چادر اپنے جسم پر اسی طرح رہنے دیں۔ جب کپڑے اتاریں تو ان چادروں کو بھی اتاریں۔ دعا میں یہ الفاظ کہیں: اے اللہ، تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے دعا مانگے، اور تو نے ہماری دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے دعا کی ہے۔ اے رب العالمین، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما، اور باران رحمت اور کشادگی رزق کے متعلق ہماری دعاؤں کی قبولیت کے شرف سے نواز۔ باہر نکل کر نماز پڑھنے سے 3 دن پہلے اگر نمازوں کے بعد باران رحمت کی دعائیں کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائط ہیں، باب الدعوات میں ان کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ نماز جنازہ کا طریقہ مشہور ہے، بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بہت سی دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعا یاد کی وہ یہ تھی: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد والنقح من الخطايا كما نقيت الثواب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر من عذاب النار۔ اے اللہ، تو اس کی مغفرت کر، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کے قصور معاف کر، اس کو مہمان نوازی فرما، اس کی مہمان نوازی فرما، اس کی قبر کشادہ کر، اسے پانی، برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اس کو غلطیوں سے اس طرح پاک و صاف فرما جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کیا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اس کے گھر سے بہتر گھر بدل دے، اور اہل سے بہتر اہل اور بیوی سے بہتر بیوی دے، اور اسے جنت میں داخل کر اور قبر اور آگ کے عذاب سے نجات دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفی مذہب کی کتابوں میں یہ دعا بتلائی گئی ہے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام و من توفیتہ منا توفہ علی الایمان۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہمارے زندوں، مردوں، غائب و حاضر، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں
اور ہمارے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں منقول ہے۔ کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ، 2 تکبیروں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں اور نابالغ لڑکے یا لڑکی کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا نماز کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے تو میری تمنا یہ تھی کہ کاش اس مردے کی جگہ میں ہوتا۔ جس شخص کو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر ملے اسے چاہیے کہ وہ نماز کی ترتیب ملحوظ رکھے اور امام کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتا رہے۔ جب امام سلام پھیر دے تو اپنی اس تکبیر کی قضا کرے جو اس سے فوت ہو گئی ہے۔ اس نماز میں بھی وہی عمل کیا جائے جو مسبوق کیا کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں بعد میں آ کر شامل ہوا وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد صرف تکبیرات کہہ کر سلام پھیر دے، دعا نہ پڑھے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 821۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ان تکبیروں میں مقتدی آگے بڑھ جائیں تو اقتداء کے کوئی معنی ہی یہاں نہیں پائے جاتے۔ نماز جنازہ کے ظاہری ارکان یہی تکبیریں ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں اسی طرح نماز جنازہ میں تکبیریں ہیں، اگرچہ یہاں اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ نماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اتنے مشہور ہیں کہ یہاں ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں، اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے، نفل صرف اس شخص کے حق میں ہے جس پر کسی دوسرے شخص کی موجودگی وجہ سے متعین نہیں ہوئی ہے۔ البتہ فرض کفایہ کا ثواب حاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں، کیونکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی ادائیگی کی ہے اور دوسرے لوگوں سے تنگی ختم کی ہے، اس لیے اسے محض نفل نہیں کہا جا سکتا۔ جنازے کی نماز میں کثرت افراد مستحب ہے، بہت سے لوگ ہوں تو دعا کی کثرت بھی ہوگی اور ان میں کوئی نہ کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔ چنانچہ قریب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ مجھ سے آپ نے فرمایا قریب ذرا دیکھنا کتنے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جا کر عرض کیا بہت سے لوگ ہیں، دریافت کیا 40 آدمی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اب جنازہ نکالو۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله عز وجل فيه۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے جنازے میں ایسے 40 افراد شرکت کریں جو کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہ دیتے ہوں، تو اللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ اب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو یا جنازے کے بغیر کبھی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہو تو یہ دعا پڑھے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین منا ومستاخرین وإنا إن شاء اللہ بكم لاحقون۔ اور یہ مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ سلامتی ہو اس دیار کے مسلمان اور مومن باشندوں پر، اور اللہ تعالی رحم کرے ہم سے اگلوں پر اور پچھلوں پر، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک میت دفن نہ کر دی جائے قبرستان سے واپس نہ ہو، جب قبر کی مٹی برابر کر دی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرنا مستحب ہے۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جا رہا ہوگا۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ چنانچہ در المختار میں ہے، یستحب جلوس ساعت بعد دفنہ الدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لمحہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرے، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا ہے، تو اس پر رحم و کرم فرما، اے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین علیحدہ کر اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اسے حسن قبولیت سے عطا فرما، اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی دگنی فرما اور اگر برا تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر کر۔ تحیت المسجد، اس نماز میں دو سے زیادہ رکعتیں ہیں۔ یہ نماز سنت موقدہ ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک تحیت المسجد کی 2 رکعتیں مسنون ہیں، مراقی الفلاح صفحہ 215، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی تاکید اس حد تک ہے کہ اگر جمعے کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مسجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خطبے کے وقت تحیت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت صرف خطبہ سننا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے، اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، رد المختار جلد 1 صفحہ 767، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضا نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا تو اس کے ذمے سے تحیت المسجد کی نماز ساقط ہو جائے گی اور اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا ایسی عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے۔ اگر کبھی مسجد سے گزر کر دوسری طرف جانا ہو یا مسجد میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو 4 بار یہ الفاظ کہہ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کلمات کا ثواب تحیت المسجد کی 2 رکعتوں کے برابر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی تحیت المسجد مکروہ نہیں ہوتی، یعنی عصر اور فجر کے بعد، زوال، طلوع اور غروب کے وقت بھی اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے تو تحیت المسجد پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر فقیل له اما نہیتنا عن هذا فقال ہما رکعتان كنت اسیل لهما بعد الظہر فشغلنی عنہما الوفد، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا، یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، لیکن اس وفد کی وجہ سے جو ظہر کے بعد آیا تھا میں یہ رکعتیں نہیں پڑھ سکا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، اور نوافل کی قضا کرنا ایک ضعیف سبب ہے، اس لیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نوافل کی قضا ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے ان نوافل جیسے کچھ نوافل پڑھ لیے جو فوت ہو گئے تھے تو کیا یہ نوافل شدہ نوافل کی قضا کہلائیں گے یا نہیں؟ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بنا پر عصر کے بعد نفل نماز کی کراہت باقی نہ رہی تو مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے مکروہ وقت میں تحیت المسجد ادا کرنے کی کراہت بطریق اولا باقی نہیں رہے گی، کیونکہ مسجد میں آنا تو ایک مکمل سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آ جائے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے سلسلے میں احناف کا مسلک کچھ تفصیل طلب ہے۔ اگر حضور جنازہ جو کہ وجوب صلاۃ کا سبب ہے عین اوقات ثلاثہ میں ہو تو حنفیہ کے نزدیک نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ افضل یہ ہے کہ فوراً ادا کر لی جائے، اور اگر حضور جنازہ اوقات ثلاثہ سے پہلے ہو چکا ہے تو حنفیہ کے نزدیک اوقات ثلاثہ میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اصل نماز جنازہ میں یہی ہے کہ جب جنازہ آ جائے مؤخر نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ثلاثہ لا تؤخر والصلاة اذا آتت والجنازة اذا حضرت ولو لائم اذا وجدت لها کفو، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔
تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 275۔ ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں سجدہ تلاوت اور فوت شدہ نمازوں کی قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ ہدایہ فصل فی الاوقات التی تکرہ فیہم الصلاۃ جلد 1 صفحہ 81 و 82، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آئے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز خسوف اور نماز استسقاء میں بھی کسی مخصوص وقت میں مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ان نمازوں کے اسباب ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسوف کی نماز اوقات ثلاثہ مکروہہ میں جائز نہیں ہے، عند الاحناف شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 176۔ نماز استسقاء بھی احناف کے نزدیک اوقات ثلاثہ مکروہہ میں جائز نہیں ہے، الطحاوی علی مراقی الفلاح، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مکروہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، نہ ضعیف ہو اور نہ کامل۔ مذکورہ بالا حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوافل کی قضا درست ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی قضا کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک نفل کی قضا نہیں ہے، کما فی کتاب الفقہ۔ اس روایت کا تعلق آپ کی خصوصیات سے ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ نبی کے حق میں وہ عمل تشریح ہے جو انہوں نے خود کیا، اور امتی کے حق میں وہ تشریح ہے جس کا انہیں حکم کیا گیا، کما فی حاشیہ ابی داؤد لمولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی تشریح و توضیح اور اصرار و حکم کے لیے ملاحظہ کیجیے شرح توثیق الکلام، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ افادات مولانا محمد قاسم نانوتوی صفحہ 57، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے آپ کا عمل ہی بہترین اسوہ ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلبہ نوم او مرض فلم یقم تلک اللیل صلی من اول النہار 12 رکعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند کے غلبے میں بیماری کی وجہ سے رات کو نہ اٹھ پاتے تو دن کے ابتدائی حصے میں 12 رکعت پڑھ لیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے لے، اگرچہ مؤذن خاموشی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اب یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل اول کی طرح ہے، قضا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قضا نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ وقت میں اس کی قضا نہ فرماتے۔ کسی شخص کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہو اور کسی عذر کے باعث وہ اس وظیفے کی ادائیگی نہ کر سکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اس وظیفے کے ترک کی اجازت نہ دے، بلکہ کسی دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف مائل نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نفس کو مجاہدے کی عادت ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان اقل، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کر لے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں، من عبد اللہ عز وجل بعبادہ ثم ترکہ ملالہ مقتہ اللہ عز وجل۔ یہ ابن سنی کی موقوفاً حدیث ہے جس کو علی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر اکتا کر اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس وعید کے زمرے میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ترک سے تارک پر ناراض ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ بندہ اکتاہٹ اور تھکن میں مبتلا رہتا ہے، مطلب یہ